فلسطین ایک مسلمان ملک ہے۔ اس ملک کی باؤنڈریز لبنان، سیریا، جارڈن اور ایجپٹ سے ملتی ہیں۔ اس ملک کا کیپٹل یروشلم یعنی بیت المقدس ہے۔ طول تاریخ میں فلسطین کی سرزمین پر مسلمان، عیسائی اور یہودی مقیم رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم تاریخی حقائق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1917 میں فلسطین پر برطانیہ قبضہ جماتا ہے اور اسرائیل کے فلسطین پر قابض ہونے کی راہیں ہموار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بالآخر 1948 میں اسرائیل فلسطین پر قبضہ کر ہی لیتا ہے، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ قبضہ آج تک جاری ہے۔ اس دوران اس ملک میں کئی جنگیں، عوامی تحریکیں اور بڑے پیمانے پر قتل عام ہوتے رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار فلسطین پر قبضہ ہوا کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ 1799 میں نیپولین بوناپارٹ پہلا یورپین لیڈر بنتا ہے جو یہودیوں کو فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے سالہ سال بعد 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی یہودی کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سرزمین فلسطین کو یہودی بنانے کے لیے ایک بامقصد پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے۔ وہ اشتغال انگیزی کو دبانے کے لیے یہودی حکومت کے بجائے یہودی وطن کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 30 سال کے بعد اور پہلی ورلڈ وار کی ابتدا تک صرف 10% یہودی اس پالیسی کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ منصوبہ عملی طور پر ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس زمانے میں فلسطین کی کل آبادی کا صرف 8% یہودیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور رقبے کے اعتبار سے صرف 2% سرزمین پر ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں درپیش واقعات کے نتیجے میں سن 1917 کو بلفور اعلامیہ جاری کر دیا جاتا ہے، اور اس اعلامیے میں برطانیہ فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے، اور اسی لیے برطانیہ کی فلسطین پر حکومت کے دوران زائنسٹ بڑی تعداد میں سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اس دوران فلسطین میں یہودیوں کی آبادی میں 6% کا اضافہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور تو اور 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر یہودیت فلسطین کی 78% زمین پر قبضہ کر بیٹھتی ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں فلسطین کے نارتھ میں واقع ہونے والا شہر الخلیل، میڈیٹرینین سی کا ساحل، نیگو ڈیزرٹ اور فلسطین کا مرکزی علاقہ شامل ہوتا ہے۔ جارڈن ریور کا مغربی کنارہ جارڈن کے زیر انتظام ہی رہتا ہے، جبکہ غزہ مصری حکومت کے ماتحت ہی رہتا ہے، اور یہی وجہ بنتی ہے کہ یہ دونوں علاقے زائنسٹ کے قبضے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور پھر 1967 سے 1995 کے دوران اسرائیل مغربی کنارے کے 60% اور غزہ کے 40% علاقے پر بھی قابض آ جاتا ہے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اسرائیل 97% فلسطین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ سب امن و امان کے سائے میں وجود میں آیا؟ بالکل نہیں۔ اس دوران اسرائیل کئی مرتبہ فلسطینیوں کا قتل عام کرتا رہا ہے۔ سن 1948 میں اسرائیل نے 34 مرتبہ قتل عام کیا، کہ جس میں زیادہ مشہور دیر یاسین کا قتل عام ہے۔ اس قتل عام میں 254 یعنی 254 افراد کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ 1956 میں اسرائیل کی طرف سے خان یونس میں قتل عام کیا گیا، اور اس میں 250 فلسطینیوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ تاریخ کے گھناؤنے جرائم میں سے ایک صبرا اور شتیلا کا قتل عام ہے۔ یہ حادثہ 1982 میں پیش آیا، اور اس میں 3300 فلسطینی عورتیں اور بچے قتل کیے گئے۔ اب کیا اسرائیل کا یہ گھناؤنا کام کسی اسلامی ملک کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اسرائیل کو بطور ریاست قبول کرے؟ ذرا سوچیے۔